نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما. معزز سامعین و ناظرین، آج بھی ہمارا موضوع سکون دل، تلاش سکون قلب ہی ہے، چونکہ پیچھے ہم گفتگو کرتے رہے ہیں ہمارے کئی سارے ٹاپکس، ہارٹ کی مختلف بیماریاں اور ان کے انتہائی افیکٹو قسم کے تیر بہدف علاج پہ بھی گفتگو رہی. ابھی بھی کچھ اور ٹاپک بھی انشاءاللہ ہارٹ کے ڈسکس ہوں گے، مگر درمیان میں چونکہ ایک یہ بات بھی ہوئی کہ انسان کو سکون کی بے قلبی، مطلب یہ کہہ لیجیے بے سکونی جو ہے دل کی، سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، یہ ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جاتی ہے، دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اس سے. تو درمیان میں یہ ٹاپک بھی شروع ہو گیا کہ سکون قلب کیسے تلاش کیا جائے، دل کا سکون کیسے مل سکتا ہے. جس ذات نے دل کو بنایا ہے اس سے ہی ہم پوچھ رہے تھے. پچھلی گفتگو چل رہی تھی کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے. تو کس طرح سے سخت ہو گئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح. قرآن پاک نے کہا او اشد قسوہ، کہ ان کی سختی اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ بعض پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے. اور دوسری جگہ جب قرآن پاک نے یہ کہا کہ لہم قلوب اللہ سورہ اعراف ہے، لہم قلوب اللہ یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے یہ ان سے سوچتے ہی نہیں. تو جو دلوں سے نہیں سوچتے، آنکھیں ہیں مگر آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کان ہیں کانوں سے سنتے نہیں، مطلب دل کی کانوں سے، دل کی آنکھوں سے وہ نہیں دیکھتے ہیں، تو انہیں کل انعام کہا، جانور کہا، بلکہ پھر بل ہم کل انعام بل ہم ازل، اور جانوروں سے بدتر بھی کہہ دیا. تو جانور بھی جو ان کو اللہ نے عقل و شعور دے دیا ہے اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرتے، بلکہ بعض جانور تو انسانوں کے ساتھ اچھی وفاداری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، بڑے کمال کے وفادار ہوتے ہیں. تو انسان کا دل جو ہے اس کے بارے میں بڑے ہی چونکا دینے والے مطلب انکشافات ہیں قرآن پاک کے، کہ یہ سخت اتنا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. اور اگر دوسری طرف جائے تو نرم دل بھی اتنا، کوئی کمال. اسی پہ حدیث قدسی یاد آ گئی، قلوب المومنین عرش من اللہ تعالی، کہ مومنوں کا جو دل ہے وہ اللہ کے عرش کا حصہ ہے، اللہ کا مسکن ہوا کرتا ہے. مومن کا دل، مومن کا دل، عام دل نہیں، وہ قساوت سے بھرا ہوا سخت دل نہیں، منافقت اور بے عربی کا شکار دل نہیں، یا یوں کہہ لیجئے عشق مجازی سے بھرپور لبریز اور دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی رنگینی کا دل دادا دل جو ہے، اس میں اللہ جلوہ افروز نہیں ہوتے. تو جس ہستی نے قلب کو بنایا ہے، جس اللہ نے اس کو دھڑکایا ہے، جس نے اس میں اپنا سیل ڈال رکھا ہے روح کی صورت میں، اس سے جب اعراض ہوگا، اس سے جب راہ فرار ہوگا، اس کے احکامات سے جب ہم روح گردانی کریں گے تو ہوگا ایسا ہی. میں پچھلی ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ دل کو دھویا کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا فارمولہ، کہ جب آپ رات کو استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور آنکھوں سے جب آنسو گرتے ہیں تو دل جو ہے وہ اس کی سیاہیاں دھل جاتی ہیں، وہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نشان لگتا ہے. پھر جب وہ اندھا دھند گناہوں میں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس میں سرکشی آتی ہے، بغاوت آتی ہے، اندھا دھند چلتا ہے، تو کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِ، قرآن پاک نے یہ کہا کہ پھر اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے،
پورے دل کی سیاہی کی بات کی۔ اب جب انسان کا دل گناہوں سے لبریز ہوگا اور سیاہ دل جو ہوگا اس کو سکون کیسے ہوگا؟ جیسے وہ زمین جس پہ محنت نہیں کی گئی، اس پہ آبیاری نہیں کی گئی، ہل نہیں چلایا گیا، پانی اس پہ نہیں ڈالا گیا، تو وہ زمین غفلت کی وجہ سے، اس پہ محنت نہ ہونے کی وجہ سے سخت بنجر اور ویران ہو گئی۔ تو اسی طرح جب دل کی دنیا، دل کی کھیتی کو ویران کر لیا انسان نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کر کے، اس سے اعراض کر کے، تو پھر اب سکون کیسے میسر ہوگا؟ اب تو سکون نہیں ہو سکتا کہ جس ہستی نے اس دل کو دھڑکا رکھا ہے، جس کے انعامات اتنے ہیں۔ احادیث قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان پہ اللہ نے اتنے انعام کر رکھے ہیں کہ یہ ان کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ انکاؤنٹیبل اللہ کے انعامات و اکرامات ہیں انسان کے اوپر۔ تو یہ دل ایسی چیز ہے، اس کو جس پہ لگا دیا جائے، اس پہ جس طرح کی محنت کی جائے، یہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، ویسا ہی عکس اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ حالات و واقعات اور مشاہدات اور صحبت سے بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی صحبت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے انسان ایک عطر فروش کے پاس جائے، وہ اس سے عطر نہ خریدے، نہ ہی اس کو کوئی اور چیز لا کے بیچے، کوئی اور کام نہ ہو، جسٹ ویسے اس کے پاس جائے خریدے بغیر، اس کے بس پاس مجلس، اس کی صحبت اختیار کرنے سے خامخواہ اس کو خوشبو آئے گی۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ آپ لوہار بھٹی والا اپنا لوہا مطلب کوٹ رہا ہے، گرم کر رہا ہے، کچھ چیزیں بنا رہا ہے اس کی، تو آپ لوہار کی بھٹی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، آپ لوہا نہ کوٹیں، آپ آگ نہ جلائیں، آپ نے کچھ بنوانا بھی نہ ہو، آپ ویسے ہی اس کی صحبت میں جائیں بس، تو اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی باریک چنگاریاں آپ کے کپڑوں پر پڑیں گی، سوراخ ہوں گے، کپڑوں پہ سیاہی آئے گی، دھواں اور اس کی کہہ لیجیے ریزش جو ہے، ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کریں گے، وہ دھواں اور سیاہی آپ کا مقدر بنے گی کیونکہ آپ اس ماحول میں گئے ہیں۔ تو جس طرح انسان جو ہے ظاہری اعتبار سے اس کا دل بیمار ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک، ایسے ہی مایوکارڈین انفارکشن ہو گئی، ایسے ہی آپ کہہ لیجئے کارڈیومیگالی، ہارٹ بڑھ گیا، ایسے ہی آپ کہہ لیجئے ویلوز کی کمزوری آ گئی، کارڈیک مسلز کمزور ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، دل نہیں لگ رہا، دل گھبرا رہا ہے، ہارٹ بیٹ زیادہ ہو گئی، دل ڈوب رہا ہے، ہارٹ بیٹ سنک مطلب ڈوبتا جا رہا ہے، دل کم ہو رہی ہے۔ اسی طرح جگر کی بیماریاں ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، جسم کی بیماریاں ہیں، ان کے لیے اگر ہم مثال کے طور پر غذا چھوڑ دیں، جسم کا خیال نہ کریں، بالوں میں کنگھی نہ کریں، نہائیں نہ، تیل نہ لگائیں، جسم کے باقی اعضاء کے لیے اب کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، لپڈ، وائٹامن، ٹریس ایلیمنٹ جن سے ہماری باڈی بنی ہوئی ہے وہ غذائیں چھوڑ دیں تو بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ان بیماریوں کا علاج ہے پھر دوائیں بھی آپ استعمال کرتے ہیں اور غذائیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا جو دل ہے یہ زندہ ہے روح کی وجہ سے، تو روح کی بھی بیماریاں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے غفلت اور سستی ہے، گناہ کی طرف جانا ہے۔ تو جیسے جیسے اس کے اندر گناہ جائیں گے، اس کی روشنی جو ہے، اس کا جو نور ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، اور اس میں اسی طرح سے بے سکونی، بے چینی، سکون نہیں ہے، بے چین ہے دل، گھبراہٹ ہے، اطمینان نہیں ہے۔ بھئی اطمینان کیسے ہوگا؟ آپ نے تو اس دل کے اندر ووٹ ڈالنا شروع کر دیا جس خالق نے اس دل کو بنایا تھا، اس کے اینٹی، اس کے اپوزٹ، اس کے متضاد آپ نے نظام اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، تو گڑبڑ تو ہوگی، پھر بے سکونی تو ہوگی، اضطراب تو ہوگا، پریشانی تو ہوگی، انزائٹی، سٹریس تو بڑھے گا آپ کا۔ تو اس کا حل یہی ہے۔ اس پہ حدیث یاد آ گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کے خاص خزانوں میں سے مجھے ایک خزانہ عطا کیا، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ایک صحابی کو پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں۔ تو آقا نے خود ترجمہ ارشاد فرمایا کہ لا حول
मैं बच नहीं सकता गुनाहों से, मुझ में इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं गुनाहों से हट जाऊं। हौल कहते हैं फिरने को, बचने को। वला कुव्वत, और ना ही मैं ताकत और कुव्वत रखता हूं नेकी करने की, इल्ला बिल्ला, सब अल्लाह की तरफ से है, अलीजुल अजीम, वो आली और अजमत वाली ज़ात है। तो फरमाया है जन्नत के ख़ास ख़जानों में से ख़जाना है और 99 बीमारियों का इलाज है। फरमाया सबसे पहली अदना दर्जे की जो चीज़ है, 98 पीछे हैं, 98 और बाकी हैं। पहली फरमाया वो गम है, वो बेचैनी है। और जबकि दुनियावी आदादो शुमार के मुताबिक WHO टॉप पे सबसे बड़ी, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाली जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी जो है, वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बेचैनी और बेसुकूनी है, जिसको हासिल करने के लिए वो मारा मारा फिरता है, कभी किधर बेशुमार, मतलब कह लीजिए स्लीपिंग पिल्स खा रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहा है अपने साथ, कभी नींद नहीं आ रही, कभी सुकून नहीं मिल रहा, कभी उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही। तो फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, इसको पढ़ेंगे तो गम दूर हो जाएगा। तो ये बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इससे इंसान गफलत से निकल जाता है, इताअत की तौफीक हो जाती है, आजिज़ी और इंकिसारी आ जाती है, और अल्लाह की बड़ाई, अजमत और किबरियाई की वो कह लीजिए कि वस्फ उसके अंदर आने लगते हैं, कि उसके अंदर ये खूबी पैदा होने लगती है कि उसका दिल बेजारी से निकलकर इताअत और फरमाबरदारी की तरफ आने लगता है कि खालिक ही है जो सबसे आला और अरफा, उसी की ताकत है। तो जब ये उस ज़ात को अपने दिल में बसा लेता है तो बेचैनी और सुकून, बेचैनी निकल जाती है और सुकून उसका मुकद्दर बन जाता है। तो हर वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम का विर्द रखें, परेशानियों से निजात हो जाएगी, सुकून दिल मुयस्सर आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग हार्ट के मरीज हो गए हैं बेसुकूनी की वजह से, उनके लिए बहुत बड़े आइमा ने बड़ा एक मुजर्रब वजीफा लिखा है कि या कवियुल कादिरुल मुक्तदिरु कव्विनी क़ल्बी, या कवियुल कादिरुल मुक्तदिरु कव्विनी क़ल्बी। ये अपने दिल पे हाथ रखें और 7 दफ़ा फजर की नमाज के बाद, बल्कि कोशिश करें तो हर नमाज के बाद ही पढ़ें, तो दिल की दौरे की कैफियत और शिद्दत तकलीफ, अगर आप सुकून दिल से और इंतहाई कह लीजिए अंदरूनी दिल को कह लीजिए हाजिर और नाजिर रखते हुए इंतहाई कंसंट्रेशन से, इंतहाई खुशू व खुजू से पढ़ेंगे, तो दिल का दर्द जो है वो भी फौरन रुक जाएगा, सुकून क़ल्ब, इत्मीनान भी हासिल होगा। और अगर आप इसको आदत बना लेंगे अपनी, तो आप हार्ट की बीमारियों से महफूज रहेंगे। ये बड़े बुजुर्गों का इंतहाई मुजर्रब वजीफा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।